بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایلیٹ نیوز اور میں ہوں ایلیٹ ٹاک کے ساتھ ذوالفقار علی صوبہ۔ آج آپ کا ان نوجوانوں کے ساتھ تعارف کروایا جائے گا تو نہ صرف دینی بلکہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے بنائی ہے تحریک لبیک یوتھ فورس 370 جیمبے گنیا، جو PP 119 اور NA 111 میں واقع ہے، تحصیل گوجرا میں یہ گاؤں آتا ہے۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے جو نوجوان تحریک لبیک پاکستان PP 119 کے انچارج ہیں سیکیورٹی کے، رانا محمد، سفیان اسلم، مصطفی اتاری رضوی صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں عبدالرحمان اتاری صاحب، جو BS کیمسٹری کے طالب علم بھی ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی رانا محمد، سفیان اسلم، مصطفی اتاری رضوی صاحب، آپ بتائیں کہ تحریک لبیک فورس جو آپ نے بنائی ہے، تحریک لبیک پاکستان یعنی کہ TLP، جو پاکستان کی بہت بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، تو یہ اس کا ونگ ہے یا آپ نے کس کی اجازت سے جو ہے یہ تحریک لبیک یوتھ فورس بنائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم لوگوں نے جب بابا جی کی رحلت ہوگی، ہم دوست سبھی اکٹھے ہو کے گاؤں سے گئے نماز جنازہ کے لیے، بعد میں آئے تو ہم دوستوں نے ایک میٹنگ بلائی اور مشن تھا لیا کہ جو بابا جی ہمیں مشن دے کے گئے ہیں اس کے لیے کوئی ورک کرنا ہے۔ تو دوستوں نے مل کے سب نے اکٹھا ہو کے ایک پلان کیا اور یہ کام کو ترتیب دیا اور اس طرح یہ آغاز ہو گیا الحمدللہ۔ تو آپ نے یعنی کسی سے اجازت لی، چونکہ یہ بہت بڑی جماعت ہے جو اب تو انٹرنیشنل لیول پہ جانی پہچانی جاتی ہے اور بہت بڑی جو ہے ناموس رسالت کے لیے ایک آواز ہے، مضبوط آواز ہے، تو اس کے لیے آپ نے کسی سے اجازت لی؟ جی جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو تب تو کسی سے اجازت نہیں لی تھی، لیکن اب ریسنٹلی 7 بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے اجازت لیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں بھی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی اجازت کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو انہوں نے شاباش دی اور فرمایا کہ آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے اور آپ بڑھ چڑھ کے یہ کام کریں۔ الحمدللہ 7 بھائی سے اجازت ہے ہمیں۔ اچھا رانا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے کام کا آغاز کیا تو آپ نے یہ خصوصی طور پہ یوتھ کو ہی ساتھ ملایا، اور کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے مل کے تو یہ ایک تحریک لبیک یوتھ فورس جو ہے اس کا آغاز کیا؟ جی الحمدللہ ہمارے گاؤں کی جتنی بھی ینگ یوتھ ہے الحمدللہ وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتی ہے، مالی بھی کرتی ہے، جانی بھی کرتی ہے، ہر لحاظ سے کرتی ہے، اور جتنے بھی ینگ ہیں الحمدللہ بابا جی کے فیضان سے ہمارے گاؤں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے گاؤں میں الحمدللہ بابا جی 2017 کے قریب آئے تھے، اور آپ کا فیضان الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ ہے۔ تو جتنے بھی ینگ یوتھ ہے ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور پڑھی لکھی ہے، کوئی MSc ہے، کوئی BSc کر رہا ہے، اور کوئی یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے 2 تحریک کے بھائی ہیں، وہ بھی ابھی ریسنٹلی پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں، سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، جو جس چیز کا اہل ہے ہم نے اس کو اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ سفیان بھائی یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے مطلب جو پہلا پروجیکٹ تھا کہ تحریک لبیک یوتھ فورس تو بنا لی، تو پھر آپ نے کام کا آغاز کہاں سے کیا؟ آپ نے محافل شروع کی یا کوئی جو سماجی جو ہے خدمات اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا؟ جی ہم نے جب دیکھا کہ جتنی بھی یوتھ ہے وہ کوئی ادھر بھڑک رہی ہے، کوئی ادھر بھڑک رہی ہے، اپنے ہی عقائد سے ہٹتی جا رہی ہے، ہمارے ضرورت تھی گاؤں میں کہ 11ویں شریف کی محافل ہوتی ہیں، کوئی دیگ ڈلوا دیتا ہے، کوئی ڈول بجا دیتا ہے۔ ہماری بابا جی نے تربیت کی تھی کہ آپ نے علم اور دین کا کام کرنا ہے۔ ہم نے وہ 11ویں شریف کی محافل سٹارٹ کی، اور اس میں الحمدللہ کوئی عالم دین مفتی جو لوگ مانتے ہیں جن کو ہم نے دعوت دینا شروع کی، اور ان لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ ہماری محافل میں ایسے ہی آتے ہیں اور اپنا بیان اور اپنا پیغام، تحریک کا پیغام دے کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد جو بے تعارفی کا شکار تھے لوگ کو، وہ ادھر جو ہے نا وہ اس طرف نوجوانوں کی رغبت ہوگی دین کی طرف۔ تو پہلے آپ نے اس کے بعد کون سا پھر جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر وہ شروع کیا؟
جی الحمدللہ ہم نے جو لوگوں کی مین مسائل ہیں پیٹ کے سب کو مسئلہ ہوتا ہے، بھوک کے لیے سارے بندے کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا بھی تھا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا کہ غربت کی وجہ سے لوگ بہت مطلب گناہوں کی طرف جا رہے تھے۔ ہم دوستوں نے مل بیٹھ کے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ہم راشن کوئی ڈونیٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پہلے مہینے میں 7 گھروں کو راشن ڈونیٹ کیا، اور یہ سٹارٹ کیا تھا ہم نے 2021 مارچ میں سٹارٹ کیا تھا۔ الحمدللہ تقریباً 1.5 سال ہو جا رہا ہے ہم کو، اس ٹائم بھی ہم 14 گھروں کو راشن دے رہے ہیں، اور جو بچہ غریب ہو، غریب فیملی ہو، ان کی شادی ہو، ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ جو بچے یتیم ہیں اور کام کرنے کے لائق ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہوتے، ہم ان لوگوں کو پیسے بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ چھوٹا سا کوئی کام سٹارٹ کر لیں۔ اچھا، تو آج کل اس کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی کام کیا؟ جی الحمدللہ ہم نے کام کیا، میڈیکل کیمپ لگوا رہے تھے ہم اپنے گاؤں میں، تو وہ جب آ جاتی ہے سیاست پہ بات آ جاتی ہے تو لوگ ایسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا جو ہمیں ڈونیٹ کر رہا تھا بندہ کیمپ کے لیے پیسے، وہ ہمیں اس لیے دینا چھوڑ گیا کہ ہم تحریک لبیک کے لیے کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایسے نہیں آپ کو پیسے دے سکتے۔ ابھی انشاءاللہ ہماری دوستوں سے بات چل رہی ہے، کوئی ہمیں تحریکی دوست ڈونیٹ کرے گا تو ہم انشاءاللہ پھر اپنا کیمپ کا آغاز کر دیں گے۔ اچھا، یہ جب یوتھ کا نام آتا ہے تو بلڈ ڈونیشن کا بھی اس میں آ جاتا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی آپ کا کام جاری ہے؟ جی الحمدللہ ڈونیٹ ہمیں لوگ کرتے ہیں، ہمارے گاؤں کے ہی لوگوں نے پہلے ہمیں سٹارٹ کیا تھا، اس میں نون لیگ کے بھی لوگ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی لوگ کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس پہ ہم سے کوئی بھی آ کے کبھی بھی آ کے پوچھ سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جو ہیں عبدالرحمان اطاری صاحب ہیں، ناظم مالیات ہیں تحریک لبیک یوتھ فورس 370 جیمبے گھنیا کے، اور یہ بی ایس کیمسٹری کے طالب علم ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی ایسے نوجوان ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا طالب علم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہر طبقے سے اور ہر فیلڈ کے لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ میں بی ایس کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہمارے کئی دوست ایگریکلچر یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کریں، اور کئی الحمدللہ تعلیم یافتہ بی ایس کمپلیٹ کر کے جاب کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یوتھ جو بھی ہمارے ساتھ ہے وہ پڑھی لکھی ہے، اور الحمدللہ ہم آگے بھی جو دینا ہے انشاءاللہ اپنی یوتھ کو بابا جی کے مشن پر گامزن کریں گے انشاءاللہ، اور اس مشن پر تا قیامت تا مرتے دم تک کام رہیں گے انشاءاللہ۔ جی، آپ نے جو ہے نوجوان عبدالرحمان اطاری صاحب یہ ناظم مالیات ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے جو وہ اپنے ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں۔ تو ہم آخری جو بات ہے، یہ سارا ناظرین آپ کو پتہ تو چل گیا کہ انہوں نے جو میڈیکل کیمپ کا، راشن کا، بچیوں کی شادی اس میں بھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اور بھی دیگر جو مسائل ہیں، میڈیکل کیمپ ہے، بلڈ ڈونیٹ ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کا اور بھی ہے کہ ہم 370 کی بجائے پی پی 119 میں یا ضلع بھر میں بلکہ پورے پاکستان میں کرنے کا یہ جذبہ رکھتے ہیں۔ اور یہ نوجوان جو ہیں، اور آپ ان کو پتہ ہے کہ جو تحریک لبیک کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، وہ کچھ بھی کرنے کا جذبہ ان کے پاس ہے اور وہ کر بھی سکتے ہیں۔ تو ہم آخری بات یہ پوچھیں گے کہ تو آپ کو اگر یہ سپورٹ کیا جائے تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو پیسے کی کمی ہے، آپ بالکل آپ کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں جو فنڈ آپ کے پاس ہے، یا آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن آپ کی ڈیمانڈ وہ آپ لوگ پوری نہیں کر سکتے کسی چندے کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا لوگوں کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعاون کریں نہ کریں، یا اپنی مدد آپ کے تحت ہی آپ کریں گے؟ جی ہم پورا الحمدللہ عزم رکھتے ہیں، اور ہماری تحریک نے اور ہمارے قائدین نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے، ہم پورے پاکستان اور بلکہ پوری دنیا کو دکھایا ہے ثابت کر کے کہ جس کام کی ہم تھان لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ نہ کہ اکیلا پاکستان، شام، برما، فلسطین، کشمیر، جیسا کہ ہمارے امیر محترم ہر جگہ کا جہاں مسلمانوں سے ظلم ہوتا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ادھر بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور ہو بھی رہا ہے الحمدللہ۔ یہ گنیا کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو اور پیسے چاہیے، آپ فنڈ چاہیے؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाहिए, हम PP 119 को क्लियर करें, हम पहले फिर टोबा को क्लियर करें, फिर फैसलाबाद को क्लियर करें। हम अज़म रखते हैं इंशाल्लाह, अगर हमें लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। नाज़रीन, तो ये आपने सुना ये नौजवानों की बातें, ये बहुत ज़्यादा ही काबिल गौर बातें हैं, जो आप इनका नंबर जो है हम अपने चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा देंगे, तो आप इन लोगों के साथ राब्ता करके उनको फ़ंड दे सकते हैं, अपने पैसे दे सकते हैं। और ये इस बात की पूरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह आपका जो दिया गया है वो रायगान नहीं जाएगा। और जो नाज़िम मालियात ये अब्दुर्रहमान अतारी भाई बैठे हैं, वो एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।